ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات کو آواز بلند سے پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے میں آپ جمعۃ المبارک کے دن مولا پاک کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. علی جان 13 رجب المرجب گزرا ہے. بعض مورخین اور اہل سیر کے نزدیک 13 رجب المرجب کو حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور مولا کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے. اسی مناسبت کے ساتھ مختصر سی گفتگو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اور آپ کے کمالات کی چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی یہ سعادت حاصل کروں گا. دعا فرمائے مولا پاک مجھے حق و سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. جناب ابی طالب کے لخت جگر ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. نبی کریم علیہ السلام کی
حضرت عبد المطلب کے بعد یعنی دادا جان کے بعد جناب ابی طالب نے پرورش کی اور بڑی ہی قربانیاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب ابی طالب نے پیش کی۔ جناب ابی طالب کے ایمان کے حوالے سے اختلاف ہے، بعض ان کے ایمان کے قائل ہیں، بعض ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، لیکن یاد رہے جو ایمان کے قائل نہیں وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ نام لیتے، کیونکہ جناب ابی طالب نے بہت زیادہ خدمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کی ہیں۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس میں عوام بلکہ ہر عالم کو بھی اس میں جھگڑنے کی یا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض تو بہت شدت پسند ہو گئے کہ جناب ابی طالب کو جو ایمان کے مومن نہیں سمجھتا وہ کافر ہے، اس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں۔ اور جناب ابی طالب کی بے ادبی یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو جب قبر بنائی گئی تھی اس قبر کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے تھے اس قبر کے اندر، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا تھا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے۔ جو ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کو اپنی گود میں لیا تو مولا مرتضیٰ نے اسی وقت آنکھیں کھول دی۔ یعنی مولا مرتضیٰ کی زندگی کی جو ابتدا ہے، دیکھنے کی ابتدا، وہ بھی والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھنے سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا، پہلی جو نگاہ یعنی پہلی مرتبہ جب آنکھیں کھولی ہیں، پہلی مرتبہ کسی شے پہ اگر نظر پڑی ہے تو وہ نظر بھی والضحیٰ کے مکھڑے پہ پڑی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی گھٹی بھی میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہو گئے تو حضرت جناب ابی طالب کی اولاد زیادہ تھی، آپ ویسے غریب تھے۔ غریب کا معنی یہ ہے کہ اس دور کے اندر آپ کے بچے زیادہ تھے، اور ان معاملات کے حوالے سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی چچا حضرات سے اور خود بھی جناب ابی طالب کی امداد کے لیے کہ ان بچوں سے لے لیا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کی پرورش بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ یہ اعزاز کتنا ہے کہ جس کی پرورش میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سامنے میرے روایت ہے، جامع ترمذی کے بھی اندر ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہے
کہ اس کے اندر ہے کہ سمیت زید ابن ارقم، کہ زید ابن ارقم سے سنا گیا یقول اول من اسلم علی، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب سے پہلے جس شخص نے ایمان لایا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور سامنے ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا سوموار والے دن، اور منگل والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے جس شخص نے نماز پڑھی ہے وہ علی شیر خدا ہے۔ منگل کو یعنی سوموار کو اعلان نبوت ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے سنی ہے کہ اول من اسلم علی، کہ پہلا مسلمان، پہلا اسلام لانے والا شخص علی شیر خدا ہے۔ اب یہاں مختلف روایتیں ملتی ہیں، میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا اسلام لانے والا شخص سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا شخص اسلام لانے والا حضرت زید ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو اب اس کو محدثین نے بڑے خوبصورت انداز میں تطبیق دی ہے کہ سب کا پہلا بن جائے۔ وہ کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا بچوں میں، کیونکہ اس وقت جب مولا مرتضیٰ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی۔ فرماتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلا جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے وہ علی شیر خدا ہے، اور غلاموں میں جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت زید ہے، اور عورتوں میں جس عورت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب یہ تطبیق ہو گئی، سارے پہلے بن گئے۔ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں مولا مرتضیٰ، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں حضرت زید۔ یعنی یہ سب اپنی اپنی طرف سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت سنیے، موقع ہے غزوہ تبوک کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی غزوے پہ تشریف لے جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے جان نثار ساتھی ہوتے، لیکن ایک نہ ایک شخص کو آپ اپنی جگہ پہ نائب مقرر کرتے۔ اپنی جگہ پہ وہاں مسجد کے اندر امام مقرر کر کے جاتے تھے، نائب ہوتا تھا وہ اس وقت، یعنی اس کو آپ اپنی جگہ پہ خلیفہ مقرر کر کے جانا۔ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر کو تیار کیا، اب لشکر جانے کے لیے تیار ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتخلفونی فی النساء والصبیان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اتخلفونی فی النساء والصبیان۔ حضرت علی میرے مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم جنگ پہ نہ آؤ، تم میری جگہ پہ یہاں نائب ہو، میری جگہ پہ یہاں پہ خلیفہ بن کے رہو، ہم اور باقی جتنے لوگ ہیں ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتخلفنی فی النساء والصبیان، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں پہ خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے سنیے کہ جس کے اندر شان مولا مرتضیٰ بیان ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس شے پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا، تو میرے لیے ایسے ہی ہے۔ کہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے بعد نائب ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، قوم کو سنبھالنے والا ہوتا تھا، قوم کو تبلیغ کرنے والا ہوتا تھا، وہ حضرت ہارون تھے۔ تو میرے مصطفیٰ حضرت علی سے فرما رہے ہیں اما ترضیٰ، کیا تو اس شے پہ راضی نہیں کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے ایسے ہے
ہارون تھا، لیکن اگلی بات فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھ خبردار میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں نبی آخری نبی ہوں۔ توجہ رہے، یہاں بہت سارے معاملات کا میرے مصطفیٰ نے رد بھی کر دیا اور مولا مرتضیٰ کی شان بھی بیان کی ہے۔ فرمایا اے علی تو میرے لیے ہارون جیسا ہے، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا، میرے لیے تو ایسے ہی ہے، لیکن حضرت ہارون نبی تھے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یعنی تو میرے لیے منزل وہی رکھتا ہے، عزت و احترام وہی رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دروازہ میرے بعد بند ہو چکا ہے۔ اصل سکھانا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا مقام یہ ہے کہ جس طرح قوم کو سنبھالتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی مقام پہ یا کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے، تو بعد میں قوم کو سنبھالنے والے حضرت ہارون تھے، اسی طرح ہم غزوہ میں جا رہے ہیں، تم ان قوم والوں کو سنبھالو گے، یہاں امامت کرو گے، یہاں خلافت کرو گے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے، جامع امام طبرانی نے اپنی کتاب طبرانی شریف کے اندر بھی نقل کی ہے، نبی کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اس کا راوی کون ہے؟ یہ علی شیر خدا ہی ہے، ذرا بولو یار۔ اچھا، یہاں پہ جو ترتیب رکھی گئی ہے ہم اسی ترتیب کے قائل ہیں، جامع ترمذی کے اندر، مستدرک الحاکم کے اندر اور طبرانی شریف کے اندر، لیکن ان کے اندر جو ترتیب رکھی گئی ہے ہم اسی کے قائل ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہاں محبت کس انداز میں ہے، توجہ رہے، محبت روایت کرنے والے حضرت علی ہیں، اور پہلے جن تین کا ذکر ہوتا ہے، آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اور مولا مرتضیٰ کے درمیان اختلاف تھا، خدا تمہیں حق سمجھائے، یہ حضرت علی سے روایت، یہ روایت بطور چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں سنو، حضرت علی اور سیدنا صدیق اکبر، حضرت علی اور سیدنا عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ان کے درمیان تو محبت ہی محبت تھی۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرت واتک بلالا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رحم فرمائے ابو بکر صدیق پہ کہ اس نے کیا کیا ہے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ رب العزت رحم فرمائے حضرت ابو بکر پہ، زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے۔ یہ روایت کو نقل کرنے والے، میں پہلے ایک مرتبہ غیر بند کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ اگر اختلاف ہو، دشمنی ہو، اناد ہو، آپس میں انبن ہو، تو بندہ کسی کی خوبی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، اور اس کو سن کے امت تک پہنچانے والے علی اور مرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے کہا کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ رب العزت رحم فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق پہ، زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، وحملنی الی دار الہجرت، اور مجھے اٹھا کے لے کے گئے ہجرت کی طرف مجھے لے کے گئے، کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ فرمایا وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور اپنے مال میں سے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے جملے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ رب العزت رحم فرمائے عمر پہ۔ یہاں بھی فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صِدِّيقٌ۔ فرمایا اللہ رب العزت عمر پہ رحم فرمائے،
کہ ان کی زبان پہ ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، ان کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، چاہے وہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو، عمر کی زبان سے وہ حق نکلتا ہے۔ وما لہو صدیق، اس لیے ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، وما لہو صدیق، فرمایا اس لیے اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ کن کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ رب العزت رحم فرمائے حضرت امیر عثمان پہ، تستحیجت الملائکہ، فرمایا اللہ رب العزت رحم فرمائے عثمان پہ کہ جس سے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو پوچھا گیا دروازے پہ بھی کون؟ کہا ابو بکر۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا آنے دو، وہ بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر، فرمایا اسے بھی آنے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک دی اور پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان۔ میرے مصطفیٰ فرماتے تھوڑا سا روکو، پھر اپنے اس کپڑے کو صحیح کرتے ہیں، پنڈلی پہ کپڑا ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں اب کہو کہ آ جاؤ۔ جب آ گئے پھر واپس چلے گئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی حیت شکل میں رہے، عمر فاروق تشریف لائے، آپ اسی طرح لیتے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے کپڑے کو تندرست کیا، کپڑے کو صحیح کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس عثمان سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ فرمایا اللہ رب العزت رحم فرمائے کہ تستحی الملائکہ، فرمایا اس سے تو ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا رحم اللہ علی، اور اللہ رب العزت رحم فرمائے حضرت علی پہ، اللہم ادر الحق معو حیث دارا، فرمایا اللہ رب العزت مولا مرتضیٰ پہ رحم فرمائے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں حق وہیں ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتے ہیں حق وہی پہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اور سارے لوگوں کو، کچھ معاملات بندہ جہاں رہتا ہے بن جاتے ہیں، کچھ معاملات بنے تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، سنو او میرے صحابہ، سنو مجھے ماننے والے، سنو میری امت، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے، اور بہت ساری روایتیں ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت کا نکاح مولا مرتضیٰ سے کر لو۔ اب دیکھیے کہ جس کی عزت اتنی ہو اور جن کی پیدائش اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ روایتیں بہت ساری ملتی بھی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ کعبۃ اللہ کے اندر حضرت علی، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور یہ رہتی دنیا تک ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا۔ یہ ایک ترازو ہے کہ جس کے دل کے اندر مولا مرتضیٰ کا پیار نہیں، اگر چہرہ دیکھو تو اس کے چہرے پہ بے شک سجدوں کا نشان ہے، اور اگر اس کے مال کو دیکھو تو وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، وہ زکاتیں بھی دیتا ہے، اگر اس کی زندگی کو دیکھو
تو وہ ہر سال ماہ رمضان کی روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال وہ حج پہ تشریف بھی لے جاتا ہے، لیکن اگر اس دل کے اندر دیکھو باقی سب کچھ ہے، صرف علی شیر خدا کی محبت نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ باقی تو سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم تو کسی مومن اور منافق کی پہچان کرنا چاہتے تو اس کے سامنے حضرت علی شیر خدا کا ذکر کرتے، اگر حضرت علی شیر خدا کا ذکر سن کے اس کے چہرے کا رنگ اچھا ہو جاتا، حشاش بشاش ہو جاتا، وہ خوش ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ اور جس کے سامنے اگر حضرت علی کا ذکر ہوتا، چہرے کا رنگ فخر، چہرے کی لالی ختم، چہرے پہ جو خوبصورتی ہونی تھی وہ ختم ہو جاتی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی، ہم سمجھ جاتے کہ چاہے یہ نمازیں پڑھے، چاہے یہ روزے رکھے، چاہے یہ زکاتیں دے، چاہے یہ حج کرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ترازو دیا ہے علی جان، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو نسبتیں ہیں، اور پھر نسبت مولا مرتضیٰ کی نسبت کہ جن کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے، ذرا بولو جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، نماز پڑھیں عبادت لکھی جاتی ہے، روزہ رکھے عبادت لکھی جاتی ہے، زکات دے عبادت لکھی جاتی ہے، باقی جو بھی اچھا کام کریں عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور دیکھیے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ جو علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے شومی قسمت ہی کہتے کہ ہم اب چہرہ مرتضیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، وہ فرماتے ہیں اب ذکر علی جو ہے یہ عبادت ہے، ذکر حضرت علی جو حضرت علی کا ذکر کرتا ہے، آپ کی شان کو بیان کرتا ہے، آپ کی شان کو سن کے خوش ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کیا بڑا مقام ہے، آپ کی شان کے اندر قرآن پاک کی بہت ساری آیات آئی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بہت سارے فرامین موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی بڑی شان بیان کی۔ اس سے بڑھ کر آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے ایک معیار بنا دیا ہو کہ اے علی تجھ سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور تجھ سے منافق محبت نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر سب کچھ ہے محبت علی نہیں ہے پھر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اگر حضرت علی کی محبت ہے دل کے اندر تو سمجھ جاؤ تمہارا ایمان کامل ہے، لیکن جن باقیوں کی بھی ہم بار بار جس طرح ہم مناسبت سے گفتگو کر رہے ہیں، باقی صحابہ پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔